مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. ناظرین، آج پرائم نیوز میں ظاہر بات ہے کہ بڑا اہم مدعا ہے. آج 6 دسمبر ہے اور 6 دسمبر جب بھی آتا ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک وہ 6 دسمبر تھا جو 1992 میں آیا تھا. آزاد ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑا آتنکوادی حملہ اگر پیارے ملک بھارت میں اگر کوئی ہوا ہے جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، وہ 6 دسمبر 1992 کو ہوا تھا. 1992 6 دسمبر کو ہوا تھا بھارت کا سب سے بڑا آتنکوادی حملہ، جو ملک کے آتنکوادیوں نے ایسا حملہ کیا تھا کہ اللہ کا گھر جو 400 سال سے بھی زیادہ سے سر اٹھائے کھڑا تھا، جس میں جا کر اللہ کے بندے سجدہ کیا کرتے تھے، جسے پوری دنیا بابری مسجد کے نام سے یاد کرتی ہے. 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا. آج تقریباً 28 سال ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ میں جب 13 یا 14 سال کا تھا، جب اتنی سمجھ بھی نہیں تھی اور خبریں جلدی آتی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی اتنا شعور تھا، اور نہ ہی واٹس ایپ تھا، فیس بک تھا، سوشل میڈیا تھا کہ جلد خبریں آ جائے. بس اس وقت تھوڑی بہت خبریں مل جاتی تھی، وہ بھی دوسرے دن، کبھی تیسرے دن. تو مجھے یاد ہے کہ دوسرے دن میں جس گاؤں میں راویر میں رہتا تھا، دوسرے دن یہ خبر آئی کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، بابری مسجد کو گرا دیا گیا. آج 28 سال پورے ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم لوگ چھوٹے تھے. آج بھی یاد آتا ہے کہ بابری مسجد کے شہید کرنے کے بعد پھر پورے ملک میں جو فسادات پھوٹے ہیں، اور پھر اس میں ہزاروں بے قصوروں کی جان گئی ہے، ہزاروں بچے یتیم ہوئے ہیں، اناتھ ہوئے ہیں، کئی مائیں اور بہنیں ودوا ہوئی ہے، کئی بوڑھے ماں باپ بے سہارا ہوئے ہیں. آج بھی وہ فسادات جو اس وقت تصویروں میں آتے تھے، آج بھی وہ ذہن پر بالکل غالب ہیں. آج 28 سال کے بعد میں مجھے یاد آ رہا ہے، میں سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو بھی یاد دلا دوں، کیونکہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے اور یاد دلانا بھی بہت ضروری ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم سے بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر مسجد کا معاملہ ہے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اور اللہ کے گھر کو چند آتنکوادیوں نے جس انداز میں شہید کیا تھا، ملک کا یہ سب سے بڑا آتنکوادی حملہ بھلائے سے بھی نہیں بھولا جاتا ہے. جب بھی 6 دسمبر آتی ہے تو بہت ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہے، اور ملک میں جو فسادات پھوٹ پڑے تھے وہ تصویریں بھی نگاہوں کے سامنے آتی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ بابری مسجد 1528 میں ایک غیر متنازعہ زمین پر قائم کی گئی تھی. یہ میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بھی مان لیا ہے، جبکہ ملک کے ہندوتوا ٹولے نے جس نے مسجد کو شہید کیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بابری مسجد رام مندر توڑ کر بنائی گئی. لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو مانا ہے، بالکل صاف طور سے کہہ رہا ہوں، کہ بابری مسجد کسی رام مندر یا کسی بھی مندر کو گرا کر نہیں بنائی گئی تھی، بالکل غیر متنازع زمین تھی، جسے 22 دسمبر 1949 یعنی آزادی کو صرف 2 ہی سال ہوئے تھے، آزادی کی بہاریں دیکھنے کو صرف 2 سال ہوئے تھے، کہ 22 دسمبر 1949 کو پھر اس میں مورتیاں رکھی گئی، جبکہ 22 دسمبر 1949 تک مسلمانوں نے اس مسجد کو سجدوں سے آباد کیا تھا. جی ہاں، پھر وہی بابری مسجد جس میں مورتیاں رکھنے کا شڑینتر اور ناپاک سازشیں کی گئی، پھر اسی بابری مسجد کو 6 دسمبر 1992 کو دن کے اجالے میں آتنکوادیوں نے شہید کر دیا. جس وقت نام نہاد یوں سمجھیے کہ کار سیوکوں نے مسجد کو شہید کیا، تو وہاں نظم و نسق کی یعنی لا اینڈ آرڈر کی پوری مشنری، پوری حکومت وہاں موجود تھی، اور صوبے کے وزیر اعلیٰ نے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں حلف نامہ داخل کر کے اس وقت حلف نامہ داخل کر کے یہ کہا تھا کہ مسجد کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ہم لے رہے ہیں.
लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि तमाम तर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, तमाम तर जिम्मेदारियां लेने के बावजूद गुंबदों पर चढ़ने वाले आतंकवादियों को रोका नहीं गया और उन्होंने 500 साल पुरानी तारीख़ी मस्जिद को शहीद कर दिया। वो मंज़र आज भी निगाहों के सामने हैं, वो तस्वीरें आज भी, जब भी 6 दिसंबर आता है, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि लगातार वो तस्वीरें रुलाती है, याद दिलाती है कि गुंबद पर चंद आतंकवादी खड़े हैं और अल्लाह के घर को शहीद कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जब आती है तो पूरा मंजर फिर याद आता है 6 दिसंबर 1992 का। और याद रखें कि मुसलमान इसको भूल भी नहीं सकता है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि 28 साल के बाद जमहूरी तरीक़े से, जमहूरी और क़ानून का एहतराम करते हुए मुसलमानों की बड़ी तंजीमों ने बाबरी मस्जिद के मुक़दमे को अदालत में दाखिल किया और 28 साल के बाद अदालत से फ़ैसला आया। मैं समझता हूँ कि जैसे 6 दिसंबर को ब्लैक डे मनाया जाता है, यौम सियाह मनाया जाता है, काला दिन मनाया जाता है, मुसलमान अब उस दिन को भी सबसे ज़्यादा काला दिन मनाने की कोशिश कर रहा है जिस दिन बाबरी मस्जिद का मुक़दमा सामने आया और तमाम तर सबूत के बावजूद अक्सरियत को ध्यान में रखते हुए और यूँ समझिए कि अक़लियत और माइनॉरिटी को नज़रअंदाज करते हुए, अक्सरियत को ध्यान में रखते हुए आस्था के बुनियाद पर फैसला सुनाया गया। और फैसला सुनाने वाले को भी कितनी शर्म आ रही होगी, अगर होगी शर्म तो कितनी शर्म आ रही होगी कि फैसला सुनाने वाला ये भी कहता है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, लेकिन इसके बावजूद फिर फैसला सुनाता है तो मंदिर के हक़ में सुनाता है, मंदिर वालों के हक़ में सुनाता है। तो जाहिर बात है कि जब ये फैसला आया पूरी दुनिया ने हमारे मुल्क के इंसाफ के सिस्टम पर भी थू थू किया। इसको तो मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया ने थू थू किया कि इस दिन और एक आतंकवादी हमला हुआ 6 दिसंबर 1992 को और एक इंसाफ का मर्डर हुआ उस दिन जिस दिन बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया गया और राम मंदिर के लिए वो जगह दे दी गई। लेकिन ये भी मैं आपको बात बता दूं कि पूरे मुल्क के मुसलमानों ने कानून का एहतराम करते हुए ये तो कहा कि ये फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है, लेकिन पूरे मुल्क के मुसलमानों ने इस बात का इजहार किया कि पूरे मुल्क में जिस दिन फैसला आया एक पत्थर भी कहीं नहीं बरसा। यानी मुल्क के मुसलमानों ने मुल्क के वो आतंकवादी टोले जो मुल्क में हमेशा नफरतें फैलाते रहते हैं, उनके प्लान, उनके मंसूबों को बेनाकाम बनाया और मुल्क को बताया, दुनिया को बताया कि मुसलमान कभी भी गलत अंदाज में इस मुल्क में किसी भी किस्म के माहौल को ख़राब करने की कोशिश नहीं करेगा। मुसलमानों ने अपने बड़ों की बातों को माना। लेकिन आज 6 दिसंबर को यादें ताज़ा होती है तो आज मुसलमान फिर याद ताज़ा कर रहा है। मैंने अभी बम्बई की भी खबरें सुनाया, मुल्क की कई तंजीमें ऐसी है जो बाकायदा आज यानी 6 दिसंबर को 28वीं बाबरी मस्जिद की बरसी मना रहे हैं और यौम शहादत के दिन को याद कर रहे हैं। मुल्क के कई इलाकों में, मुंबई समेत मुल्क के कई इलाकों में, अयोध्या में भी हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। लेकिन रज़ा एकेडमी की जानिब से और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बहुत सारी तंजीमों की जानिब से आज 6 दिसंबर को कई प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं जिसमें आने वाली नस्लों को बाबरी मस्जिद की तारीख़ बताई जाएगी ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि अल्लाह का घर इस मुल्क की पाक सरजमीन पर अल्लाह का घर था जो 400 साल 450 साल से कायम था। लेकिन मुल्क के भगवा टोले ने मुल्क में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला करके अल्लाह के घर को शहीद किया था। तो बाबरी मस्जिद की तारीख़ को आज बहुत सारी तंजीमें छोटे छोटे प्रोग्राम लेकर याद कर रही है और मुंबई में तो रज़ा एकेडमी ने महाराष्ट्र में ऐलान किया है कि वो बाकायदा ज़ोहर के बाद मस्जिदों में अजान देंगे, घर में अजान देंगे और बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन को 28वीं बरसी के दिन पर बाबरी मस्जिद को याद करेंगे। क्योंकि मुसलमानों का मानना है, कई मुसलमानों के बयानात अभी आ रहे हैं, अभी इस वक्त मेरे सामने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद मुकदमे में कोर्ट के फैसले और उस पर की जाने वाली गंदी सियासत को मुल्क के लिए अफसोसनाक करार दिया। कासिम रसूल साहब का बयान आया है कि कोर्ट का फैसला और गंदी सियासत अफसोसनाक है। और आज बाबरी मस्जिद की शहादत पर वेलफेयर पार्टी काला दिन मनाने का ऐलान कर रही है। इसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से भी बाकायदा बाबरी मस्जिद के पोस्टर्स और बाबरी मस्जिद की याद में कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर 4-5 दिन से चलाई जा रही थी। मुल्क से खबरें भी आ रही है कि कई जगहों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों पर कार्रवाइयाँ भी की गई, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुल्क में बाकायदा आज बाबरी मस्जिद को याद किया जा रहा है।
اور کئی لوگوں نے بیان دیا ہے کہ جو کچھ بھی فیصلہ آیا ہے وہ یقیناً فیصلہ تھا، انصاف نہیں ہوا ہے۔ 6 دسمبر 1992 کی آج یاد پورے ملک میں تازہ کی جا رہی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسجد، بھلے ہی مسجد کی جگہ آپ ظلم کے طریقے سے، ناانصافی کے طریقے سے، انصاف کا مرڈر کر کے آپ کسی کو بھی سونپ دو، لیکن اسلامی شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اسلامی لا کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک مرتبہ جس زمین پر مسجد بن جاتی ہے اب وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ بھلے ہی وہاں پر کوئی مندر بن جائے یا آپ جگہ کسی کو بھی دے دیں، لیکن بابری مسجد کی جگہ مسجد تھی اور قیامت تک مسجد کی ہی رہے گی، اس سے دستبردار نہیں ہوا جائے گا۔ اور یوں سمجھے کہ بابری مسجد کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، اور جب 6 دسمبر آئے گی قیامت تک لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ بھارت میں ایک آتنکوادی بڑا حملہ ہوا تھا جس میں مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ سپریم کورٹ نے یہ مانا تھا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، اور یہ بھی یاد کیا جائے گا کہ 28 سال ہو گئے جو فسادات ہوئے تھے، ان فسادات میں جو بے قصور مارے گئے تھے ان کے قاتل ابھی بھی آزاد گھوم رہے ہیں، اور یہ بھی یاد کیا جائے گا کہ 28 سال کے بعد میں مجرم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گرو کر رہے تھے، فخر کر رہے تھے کہ ہاں ہم نے مسجد توڑا ہے، ہمیں اس پر گرو ہے، فخر ہے، لیکن یہ بھی یاد کیا جائے گا کہ عدالت کہہ رہی تھی کہ نہیں تم تھے ہی نہیں، تم یاد کرو تم تھے ہی نہیں، تم نے مسجد توڑا ہی نہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ملک میں حالات چل رہے ہیں اور ایسے فیصلے آ رہے ہیں، اس کو لے کر تھوڑی شرم بھی آتی ہے، اور ملک کا نام جو پوری دنیا میں بدنام ہوتا ہے اس کو لے کر بھی بڑی شرم آتی ہے۔ انصاف پر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے، یہ ملک کے لیے بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو خیر بابری مسجد مسلمانوں کا ماننا ہے تھی اور قیامت تک بابری مسجد رہے گی، اور 6 دسمبر جب آئے گا بابری مسجد کو یاد کیا جائے گا، اور انصاف کا قتل ہوا مانا جائے گا، مجرمین کو چھوڑ دیا گیا مانا جائے گا، غلط فیصلے سنائے گئے یاد کیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، آخر میں پھر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مسلم تنظیموں کی جانب سے، رضا اکیڈمی کی جانب سے، اور بھی کئی تنظیمیں جیسے پاپولر فرنٹ آف انڈیا، جو بھی تنظیمیں ہیں، انہوں نے آج بلیک ڈے منانے کا فیصلہ تو کیا ہے، یوم سیاہ منانے کا فیصلہ تو کیا ہے۔ یقیناً بلیک ڈے ہے، یوم سیاہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اور غم ہوتا ہے جب 6 دسمبر آتا ہے۔ آج زندگی کے 41 سال گزر گئے ہیں، جب تک کہ زندہ رہے گی جب تک کہ یہ افسوس اور غم تو ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اتنی اپیل ضرور کروں گا کہ ٹھیک ہے پولیس نے تو ہائی الرٹ جاری کیا ہے، پولیس سخت بندوبست کر رہی ہے، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ میں بالکل دو ٹوک یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں نے فیصلہ جس دن آیا بھلے انصاف نہیں ہوا، اس دن بھی مسلمانوں نے پورے ملک میں کچھ نہیں کیا، پتھر تک نہیں چلایا۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہماری قوم کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی، غلط انداز میں غصہ نہیں نکالے گی، بلکہ میں جوانوں سے یہ اپیل بھی کروں گا کہ بالکل یاد کرو بابری مسجد کی شہادت کو، بالکل یاد کرو، اور دل میں اتنا تو یقین رکھو کہ انشاءاللہ یہ اللہ کا گھر جو بھی ہے، اللہ رب العزت اپنی مصلحت سے، اپنی حکمت سے جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، لیکن ہم بابری مسجد کو بھول نہیں پائیں گے، بابری مسجد ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی، لیکن اتنی ضرور اپیل کروں گا کہ کسی بھی طریقے سے ہم غلط قدم بالکل نہ اٹھائے، کوئی غلط کاروائی نہ کرے، حکومت کو بھی کوئی غلط قدم اٹھانے کا موقع نہ دے، شریروں کو بھی ماحول خراب کرنے کا موقع بالکل نہ دے۔ بلکہ میں ایک جملہ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ بابری مسجد سے محبت ہے، مسجد کو آباد کرنا چاہتے ہو تو میں ایک آخر میں جملہ یہ بھی کہوں گا کہ اس مسجد کو آباد کرنے کی نیت تو رکھو کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ آباد ہوگی، لیکن اپنے محلوں کی جو مسجدیں ہیں ان کو بھی آباد کرو، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ کے گھر میں حاضری دو، 5 وقت کے نمازوں کا اہتمام کرو، اور بابری مسجد کی بازیابی کے لیے بھی دعائیں اللہ سے کرتے رہو۔